سکھ رہنما کا قتل، کینیڈین حکومت نے انڈیا کے خلاف بڑا قدم اٹھا دیا۔ کینیڈین حکومت نے انڈین سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ سکھ رہنماؤں کے قتل میں انڈین ایجنٹ بشنوئی گینگ کے استعمال ہونے کا انکشاف۔ انڈیا نے خالصتان تحریک کے رہنما دیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں کیسے قتل کیا، سنسنی خیز رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں انڈین عہدیداروں کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد کینیڈا کی حکومت نے انڈیا کے ہائی کمشنر سمیت 5 دیگر اہم ترین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا نے بھی کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب انڈیا نے ان الزامات کو مذاق خیز قرار دیا ہے اور سوموار کی رات دلی سے کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو 19 اکتوبر تک یعنی 5 دن میں ملک سے چلے جانے کا حکم دیا، جن میں عارضی ہائی کمشنر اور نائب ہائی کمشنر بھی شامل ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ سکھ رہنما جو قتل ہوئے، کب قتل ہوئے، کیسے قتل ہوئے، ان کی اہمیت کیا تھی، کینیڈین حکومت اب تک کیا شواہد اکٹھے کر چکی ہے، اور انڈیا کی بیرون ملک جو دہشت گردی ہے اپنے گینگوں سے، وہ اب تک کتنے لوگوں کو قتل کر چکی ہے اور انڈیا حکومت اس میں کس حد تک ملوث ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو تازہ جنگ چھڑی ہے، سفارتی تنازع نے جنم لیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کینیڈا سے 6 انڈین سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی اوٹاوا میں نیشنل پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں کینیڈین پولیس سربراہ مائک ڈیوہم نے الزام لگایا کہ انڈین حکومت کے ایجنٹ کینیڈا میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس سے مقامی معاشرے اور شہریوں کو سنگین جو خطرات وہ لاحق ہو چکے ہیں۔ ملک کی مختلف سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ تفتیش کے بعد رائل پولیس کے سربراہ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پولیس کو حاصل ہونے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ انڈین حکومت کے ایجنٹ کینیڈا میں قتل اور پرتشدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ کمشنر ڈیم نے کہا کہ پولیس کی تفتیش سے انکشاف ہوا کہ کینیڈا میں تعینات انڈین سفارتکار قونصل خانوں کے اہلکار اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر خفیہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، جن میں براہ راست یا اپنے مخبروں کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا اور ان کی مخبری کرنا اور دیگر ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ شہریوں اور کاروبار کرنے والوں کو انڈین حکومت کے لیے کام کرنے کے لیے دھمکایا اور مجبور کیا جاتا تھا، اور انڈیا کی حکومت ان افراد سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر جنوبی ایشیا جو نژاد شہریوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ کینیڈین حکومت بتا رہی ہے کہ انڈین قونصل خانے نہ صرف مخبری میں ملوث ہیں بلکہ دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بیگٹ گاون نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کینیڈا میں سنگین نوعیت کے مجرمانہ کیسوں میں مبینہ طور پر انڈین حکومت کے ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے کئی معاملات کی تفتیش چل رہی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ خالصتان کے حامیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جرائم پیشہ جو گینگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا، میں خاص طور سے بشنوئی گینگ کا نام لینا چاہوں گی، وہ انڈین ایجنٹوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یاد رہے کہ لارنس بشنوئی انڈیا کا ایک گینگسٹر ہے جو گجرات کے ایک جیل میں قید ہے۔ لارنس بشنوئی جو اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پنجابی گلوکار تھے سدھو موسے والا سمیت درجنوں افراد کے قتل کا الزام ہے، اور چند دن قبل ہی فلمی اداکاروں خاص طور پر سلمان خان کے قریب سمجھے جانے والے ممبئی کے سیاسی لیڈر بابا صدیقی قتل میں بھی بشنوئی پر شک کیا جا رہا ہے۔ یہ گینگ نہ صرف انڈیا کے اندر قتل و غارت میں ملوث ہے بلکہ انڈیا سے باہر کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، دیگر ممالک میں بھی اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے میں ملوث پایا گیا ہے۔ اس سے قبل کینیڈا کے نجار نے قتل کے الزام میں 4 انڈین شہریوں کرن برار، کمل پریت سنگھ اور کرن پریت سنگھ 3 انڈین شہری تھے جنہیں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں 3 مئی 2024 کو کینیڈا میں گرفتار کیا تھا اور ان پر قتل کی دفعات عائد کی تھی۔ گرفتار ہونے والے چوتھے انڈین شہری 22 سالہ امن دیپ سنگھ تھے جو پہلے ہی اسلحے کے متعلق الزامات میں گرفتار تھے، اور ان پر دیپ سنگھ نجر کے قتل میں فرسٹ ڈگری قتل کے سازش جیسے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ یہ تو جو کینیڈا کی حکومت کی تحقیقات اور ان کی پولیس کا موقف تھا۔ اس کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے پیر کی شام دلی میں تعینات کینیڈا کے ناظم امور کو طلب کیا اور انہیں سفارتی مراسلہ بھی تھمایا، احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا، اور کہا کہ کینیڈا کی جانب سے جس طرح انڈین ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ قطعی ناقابل قبول ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ وزارت خارجہ نے کینیڈا کے ناظم امور کو بتا دیا ہے کہ جس طرح ٹروڈو کی حکومت انڈیا کے خلاف انتہا پسندی، تشدد اور علیحدگی پسندی کی حمایت کر رہی ہے، اس کے جواب میں انڈیا کینیڈا کے خلاف مزید اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
واضح ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے اتوار کو انڈیا کے ایک نوٹس میں بتا دیا تھا کہ مقتول سکھ لیڈر کے قتل کے معاملے میں انڈین ہائی کمشنر ورما اور دیگر سفارتکاروں کا کردار نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ ورما بڑا سینئر سفارتکار ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، انڈین وزارت خارجہ کے مطابق ہائی کمشنر سنجے کمار ورما انڈیا کے سینئر ترین سفارتکار ہیں، جس کا کیریئر 36 سال پر محیط ہے۔ انہوں نے جاپان، سوڈان میں سفیر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ اٹلی، ترکی، ویتنام اور چین میں بھی وہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب کینیڈا کی حکومت جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات انڈیا ان کو مذاق خیز قرار دے رہا ہے اور انہیں حقارت کے ساتھ مسترد کرنے کی بات کر رہا ہے، مگر کینیڈا کی یہ جو الزامات ہیں یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ 1 سال سے زائد عرصہ کی تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ الزامات عائد کر لیے۔ اس حوالے سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈیا کے وقت کے مطابق کل رات دیر گئے وزیر خارجہ اور عوامی سلامتی کے وزیر کے ہمراہ اوٹاوا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن انڈیا اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، انہوں نے الزام لگایا کہ ہفتے کے روز کینیڈین اہلکاروں نے پولیس کی تفتیش سے حاصل ہونے والے شواہد انڈیا کو فراہم کر دیے تھے، جن کے مطابق انڈیا کے 6 سفارتکار مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد پائے گئے تھے، لیکن انڈیا کی حکومت نے ہم سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت تناؤ کا شکار ہوئے تھے جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایوان نمائندگان میں یہ الزام لگایا کہ سکھ علیحدگی پسند جو رہنما تھے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کی حکومت کا تعلق ہے۔ اس وقت ٹروڈو حکومت نے یہ بتایا تھا کہ کینیڈا کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی ان کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں، اور کینیڈا کے جو قومی سلامتی کے ایشوز تھے، خاص کر کے سلامتی کے اہلکاروں کے پاس معتبر اور پختہ معلومات ہیں کہ نجر کے قتل کی واردات انڈین حکومت کے ایجنٹوں نے انجام دی تھی۔ اس الزام کے بعد انڈیا کے ایک سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا گیا تھا۔ انڈیا کا یہ کہنا رہا ہے کہ کینیڈا نے اسے کوئی معتبر ثبوت پیش نہیں کیا، مگر کینیڈا حکومت نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ تمام تر ثبوت اب انڈیا کے نہ صرف حوالے کر دیے ہیں بلکہ ان کے 6 سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ اب واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، میں اس کا پس منظر بھی آپ کو بتا دوں اور ساری فلم اور یہ جو واقعات ہیں یہ سارے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے اور حقیقت آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ 18 جون 2023 کی ایک عام سی اتوار کی شام تھی۔ دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر فادرز ڈے منایا جا رہا تھا جب کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے جو قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پراتھنا یعنی عبادت کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جمع تھے کہ اچانک پارکنگ کے حصے سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان پہ در پہ کئی گولیاں داغ دی۔ پولیس نے مرنے والے کی شناخت گردوارہ کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ ان کے قتل کو کینیڈا میں بسنے والے سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا اور ٹورنٹو اور وینکوور کے سمیت متعدد شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ جولائی کے اوائل میں لندن، میلبورن، سین فرانسسکو میں بھی اس قتل کے خلاف انڈین حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے کیونکہ مظاہرین کا خیال ہے کہ ہردیپ کی موت کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ کینیڈا کی ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے مطابق انہیں ٹارگیٹڈ شوٹنگ میں قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی نے جو کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو جو بتا دیا گیا تھا کہ ہردیپ سنگھ کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ اب اس واقعے کے 3 مہینے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا تو یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر حیثیت اختیار کر گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہے اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں کے بھی منافی ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے سے ہم اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور جن کی پابندی ہم سب کرتے ہیں۔ اب یہ اس واقعہ کا تو آپ کو میں نے یہ تفصیل پیش کی، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں ہردیپ سنگھ کون تھے جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع کھڑا ہوا۔ ناظرین، ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جلندھر ضلع کے گاؤں بھرا سنگھ پورہ سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور خالستان ٹائیگر فورس کے ماڈیول ارکان کا آپریشن، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرنے میں وہ سرگرم تھے۔ پنجاب حکومت کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے جلندھر کے فلور سب ڈویژن میں ان کے آباؤ گاؤں بھرا سنگھ پورہ میں واقع نجر کی کل 11 کنال 13.5 مرلہ اراضی ضبط کر لی تھی۔ پنجاب میں نجر کی جائیدادیں 2020 میں ان کی آن لائن مہم سکھ ریفرنڈم 2020 کی وجہ سے ضبط کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ آن لائن مہم کی جانب سے ایک علیحدہ سکھ ریاست خالستان کے لیے سکھ فار جسٹس کے خلاف
دائر کیا گیا تھا۔ نجر 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے، لیکن ان کے والدین جو تھے وہ 2019 کے لاک ڈاؤن سے پہلے آبائی گاؤں ضرور آئے تھے۔ نجر شادی شدہ تھے اور انہیں سوگواروں میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی جو NIA نے الزام عائد کیا کہ نجر مبینہ طور پر 2013 اور 2014 میں خالصتان جو ٹائیگر فورس کے سربراہ جگتار سنگھ تارا سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ تارا کو 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کر کے انڈیا لایا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نجر کا تعلق انڈیا میں کالعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا۔ نجر کو حال ہی کچھ پہلے آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کر کے دوران بھی دیکھا گیا تھا۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کی کئی قسم میں مطلوب تھے، کیونکہ وہ انڈیا کی مغربی ریاست پنجاب میں ایک علیحدہ سکھ ریاست کے حامی تھے اور دنیا بھر میں ان کی حمایت میں آن لائن ریفرنڈم میں وہ پیش تھے۔ یہ آن لائن مہم گزشتہ کئی سالوں سے یورپی اور مغربی ممالک میں چل رہی ہے۔ نجر نے ایک آزاد سکھ خالصتان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی 2020 میں انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی تھی۔ انڈیا کے ان الزامات کو نجر نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا میں پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں لوگ سکھ رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ انڈیا کی ریاست پنجاب میں تقریباً 58% سکھ اور 29% ہندو ہیں۔ 1980 اور 90 کی دہائی کے اوائل میں ایک پرتشدد خالصتان تحریک علیحدگی کی جو تحریک اٹھی تھی، اس نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب اس تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اور بے شمار لوگ گرفتار ہوئے تھے اور کئی لوگ ہزاروں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اسی میں یہ اپنے نجر بھی شامل تھے، چونکہ وہ ان کے لیے وہاں زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگرچہ اب خالصتان تحریک کمزور ہو چکی ہے، لیکن انڈیا کو پھر بھی اس تحریک سے وقتاً خطرات لاحق رہتے ہیں۔ لیکن اس تحریک کو جو زیادہ تر حامی وہ اس وقت پنجاب کے جو سکھ ہیں وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں کی سیاست میں بھی ملوث ہیں۔ انڈیا کی ریاست پنجاب میں تقریباً 58 میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سکھوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ علیحدگی کی تحریک کے حامی بھی ہیں۔ اب نجر پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے، NIA نے جو نجر پر 10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق نجر کا نام اس مطلوبہ فہرست میں شامل تھا جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ 2018 میں انڈیا کے دورے پر آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پیش کی گئی تھی اور انڈیا نے ان کی حوالگی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ دسمبر 2020 میں NIA کے ذریعے FIR میں نجر کا نام شامل تھا، جب پنجاب اور دیگر ریاستوں کے کسان دہلی میں زراعت سے متعلق 3 وفاقی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مستقل احتجاج کے بعد یہ قوانین اگرچہ واپس لے لیے گئے تھے اور ان لوگوں کو خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے اور انڈیا کے خلاف اکسانے اور بغاوت کی سازش کرنے کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ وینکوور پولیس کے مطابق 2016 میں حکومت ہند نے نجر پر ہندوستان کے ایک ہندو پجاری کے قتل کی سازش کا بھی الزام لگایا تھا۔ انڈیا میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 2007 میں جو پنجاب کے ایک سینما ہال وہاں بھی قتل و غارت اور بم دھماکے کا الزام نجر پہ لگایا گیا تھا، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب وینکوور پولیس کے مطابق نجر نے پوسٹ میڈیا کو بتایا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 97 سے یہاں رہ رہا ہوں، میں ہندوستان واپس نہیں گیا۔ نجر محنت مزدوری کرتے تھے اور وہ اپنا زندگی کی وہاں سے نہ صرف روزی کمانے کے لیے زندگی بسر کر رہے تھے بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہائش پذیر تھے، اور لیکن انہیں جب خطرات لاحق ہوئے تو وہاں کی سکھ کمیونٹی نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے زور دیا گیا تھا کہ میرے خلاف اور انڈین حکومت کے من گھڑت بے بنیاد اور فرضی اور سیاسی جو الزامات ہیں اسے ختم کریں اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ تنازع تھا جس وجہ سے اس وقت کینیڈین اور انڈین حکومت کے درمیان تناؤ چل رہا ہے اور یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے اپنے 6 سفارتکار ملک سے نکال دیے ہیں۔ کینیڈین حکومت کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ انڈیا اس دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انڈیا نہ صرف کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے بلکہ پاکستان، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ میں بھی وہ سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے، اور اس کے سفارتخانے اور قونصل خانے ان ایجنٹوں راہ کے ایجنٹوں کے ذریعے سے اور یہ جو گینگ ہیں ان کے ذریعے سے وہ ان رہنماؤں کو قتل کر رہا ہے۔